تعریف کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبت سے جس وقت نکالتے ہیں تب بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اچھے برے حالات ہوں تب بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اگر کوئی تکلیف آئے تب بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں تکلیف کے وقت؟ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ یہ سب سے پہلے یہ والی دعا کس نے پڑھی؟ یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کا دنیا کے اندر کیا حال ہے، آپ تو جنت سے آئے ہیں، آپ تو جنت میں مزے والی زندگی گزار رہے تھے، دنیا میں کیسا حال ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بے ساختہ فرمایا الحمدللہ علی کل حال، میں ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، میں ہر حال میں اللہ سے راضی ہوں، ہر حال میں اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں مزید نعمتوں سے نوازتا رہے گا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے دنیا کے اندر 1000 کے قریب عمر پائی، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ انہوں نے فرمایا یہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ ایک گھر کے اندر 2 دروازے ہوں، انسان ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے سے نکل جائے۔ اس دنیا میں کیسے رہے؟ اس دنیا میں آپ نے تو جنت کے مزے دیکھے ہیں، اس دنیا میں کیسی زندگی گزاری؟ وہ نوح علیہ السلام بھی اپنی زبان سے کہا کرتے تھے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، وہ تعریفوں والا ہے، وہ تعریفوں والا ہے، اسی نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اسی کے حکم سے دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں۔ بیٹے کی صورت میں آزمائش آئی، آدم علیہ السلام کے اوپر بھی بیٹے کی صورت میں آزمائش آئی، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بیٹے کی صورت میں آزمائش آئی۔ تو یہ آزمائشوں کا آنا، یہ مصیبتوں کا آنا، یہ تکلیفوں کا آنا، اس کے آنے کے بعد بھی اپنی زبان سے الحمدللہ کہنا چاہیے، الحمدللہ علی کل حال۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ دنیا میں کیسے رہتے ہیں؟ انہوں نے بھی یہی کہا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، وہ تعریفوں والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، ہر آزمائش میں اللہ کی تعریف کی اور اپنی زبان سے کہا کرتے تھے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام کا جس وقت دنیا میں وہ تھے، ایوب علیہ السلام کی اولاد ان کے سامنے انتقال کر گئی تھی، ایوب علیہ السلام کی اولاد، جوان اولاد ان کے سامنے انتقال کر گئی تھی، یہاں تک کہ گھر والوں نے چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ محلے والوں نے بیماری کی وجہ سے الگ کر دیا تھا، وہ بڑے بیماری میں تھے، اتنی سخت تکلیف میں تھے، اس کے باوجود بھی اپنی زبان سے کہتے رہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے۔ وہ تو آخر میں اپنی زبان سے وہ یہ کہنے لگے جب اللہ کا حکم ہوا، وہ کون سی دعا ہے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جب بہت زیادہ بیماری بڑھ گئی، جب بہت زیادہ تکلیف بڑھ گئی، جب برداشت سے باہر ہو گیا تو اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ اپنی زبان سے ان الفاظ کو کہو، وہ یہ الفاظ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں شدید تکلیف میں ہوں اور آپ تو بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں۔
تو ہر حال میں اللہ کا شکر کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈالنے کے بعد جب وہ مصر کے بادشاہ بنے، مصر کے بادشاہ بننے سے پہلے قید میں تھے، جیل میں تھے، اس جیل کے اندر بھی اپنی زبان سے یہ کہتے رہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام بھی اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے، الحمدللہ علی کل حال۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے، الحمدللہ علی کل حال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی تکلیفیں آتی، طرح طرح کی آزمائشیں آتی، ہر حال میں وہ بھی تعریف کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، وہ تعریفوں والا ہے، وہ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے، وہ دنیا کے اندر چھوٹی سی مصیبت دے کر ہمیشہ کی مصیبت سے بچانا چاہتا ہے، وہ دنیا کے اندر چھوٹی آزمائش دے کر ہمیشہ کے لیے خوشیاں دینا چاہتا ہے، وہ دنیا کے اندر چھوٹی تکلیف دے کر ہمیشہ کی جہنم والی تکلیفوں سے نجات دینا چاہتا ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، یہ دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں، یہ دنیا کی مصیبتیں عارضی ہیں، یہ دنیا کی آزمائشیں عارضی ہیں، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں طرح طرح کی مصیبتوں سے نکال دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں طرح طرح کی مصیبتوں سے بچا لے گا۔ اپنی زبان پر الحمدللہ کہنے کی عادت بنائیں، اپنے بچوں کو الحمدللہ کہنے کی عادت بنائیں۔ یہ الحمدللہ روح کی غذا ہے، یہ الحمدللہ اللہ کا پیارا نام ہے، یہ الحمدللہ اللہ کی صفت ہے، یہ الحمدللہ تمام انسانوں کا سب سے پہلا کلمہ ہے، یہ الحمدللہ تمام روحوں کا سب سے پہلا کلمہ ہے۔ یہی وجہ ہے جب جنت میں جانے لگیں گے، جنت کے دروازے پر آئیں گے، جنت کے دروازے کو دیکھ کر تمام جنتی اپنی زبان سے کہیں گے الحمدللہ، الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، وہ نبیوں کی باتیں سچی ہو گئیں، وہ اللہ کا قرآن سچا ہو گیا۔ وہ جب جنت میں جانے لگیں گے، جنت میں جاتے جاتے الحمدللہ کہتے کہتے جائیں گے، اور جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے اپنی زبان سے ایک دعا کریں گے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ قرآن میں بھی اللہ نے ان جنتیوں کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وآخر دعواناہم ان الحمد للہ رب العالمین، وآخر دعواناہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہ جنتی جنت میں جانے کے بعد آخر میں اپنی زبان سے کہیں گے الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب روح بنائی تب بھی الحمدللہ کہا، جب دنیا میں آئے تب بھی الحمدللہ کہا، نماز شروع کی تب بھی الحمدللہ